بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب نجران کے نوجوان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان محمد بن مرسل سے ایک نوجوان سے کسی موقع پر تلخ کلامی ہو گئی اور تلخ کلامی اتنی بڑھی کہ محمد بن مرسل نے اس نوجوان کا قتل کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ عدالتی اور شرعی فیصلے کے مطابق محمد بن مرسل کو قصاص یعنی خون کے بدلے خون کی سزا سنا دی گئی۔ اب مقتول کے پاس یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے یا تو دیت لے لیں فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اب محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مقتول کے ورثہ سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دیت لے لیں یا جو بھی وہ رقم چاہتے ہیں ہم انہیں دے دیں اور یہ قصاص ہمیں معاف کر دیں، یعنی ہمارے بیٹے کی سزا معاف کر دیں۔ اس درخواست گزاری کا طرز اتنا عاجزانہ تھا کہ محمد بن مرسل جس سے قتل ہوا تھا اس کے تمام شیخ و بزرگوں نے اپنی چادریں، جبے، ٹوپیاں، حتیٰ کہ جو بھی اشیاء عزت کی حامل ہوتی ہیں اتار کر مقتول کے ورثہ کے آگے رکھ دیں، یہاں تک کہ قبیلے والوں نے معافی کے قصیدے پڑھے۔ محمد بن مرسل کے ننھے بیٹے نے اس قدر معصومانہ اور عاجزانہ انداز میں معافی مانگی کہ تمام عرب کے لوگ، میڈیا والے بول اٹھے کہ اس شخص محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ سب لوگ بول اٹھے کہ قصاص معاف کر دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے معافی مانگنے کا انداز اتنا عاجزانہ تھا کہ قبیلے کے بڑے بوڑھے زمین پر بیٹھ گئے، زانوں بیٹھ گئے، کچھ نے اپنے سروں پر خاک ڈالی، کچھ نے قصیدے پڑھے، لیکن اسلام نے اختیار مقتول کے ورثہ ہی کو دیا ہے کہ وہ چاہیں معاف کر دیں یا خون بہا لیں، لیکن جو مقتول کے ورثہ تھے انہوں نے تمام پیشکش ٹھکرا دی اور کہا ہمیں قتل کے بدلے قتل ہی کا بدلہ لینا ہے، یعنی خون کے بدلے خون ہی چاہیے۔ اسلام کے قانون کے مطابق بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں۔ مقتول کے فیصلے کے مطابق عدالت نے محمد بن مرسل کو قصاص کی سزا سنا دی اور پھانسی پر عمل درآمد کرنے کو کہا گیا۔ یہی ایک شرعی جھلک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اعلیٰ خاندان قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو ایک صحابہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ بڑا مضبوط اور اعلیٰ قبیلہ ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں، معافی دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام کا اعلیٰ وقار یہ ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے سب کھڑے ہیں اور آپ دیر سے پہنچیں، تو حضرت امیر المومنین وضاحت پیش کرتے ہیں کہ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، دراصل میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جو سوکھنے کے لیے رکھا تھا، جو ابھی بھی گیلا ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے مجھے ذرا آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر ہی کے دور کا ایک شاندار عدل و انصاف سے بھرپور واقعہ کہ ایک مضبوط اور طاقتور نوجوان کو چند لوگ پکڑ کر لا رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان نے ہمارے بزرگ آدمی کا قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے اس نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ باغ میں میرا اونٹ گھاس چر رہا تھا، انہوں نے میرے اونٹ کو مار کر زخمی کر دیا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی، میں نے طیش میں آ کر اس شخص کا قتل کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا چونکہ تم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے تم پر قصاص واجب ہے۔ مقتول کے ورثہ نے کہا ہم خون کا بدلہ خون لیں گے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے اپنی سزا قبول ہے، لیکن میرا ایک نابالغ بھائی ہے، میرے باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے پاس امانت رکھوائی تھی، مجھے 3 دن کی مہلت دیں، میں اس تک اپنی امانت لوٹا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے لیے کوئی ضامن مقرر کرو۔ تمام مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی ضامن سامنے نہ آ رہا تھا۔ بالآخر حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور کہا یا امیر المؤمنین میں ضامن بننے کو تیار ہوں۔ وہ نوجوان پہ چلا گیا اور دن گزرنے لگے، پہلا گزر گیا، دوسرا گزر گیا، آخرکار تیسرا دن بھی گزرنے لگا اور تمام صحابہ کرام میں بے چینی ہونے لگی کہ اتنے جلیل القدر صحابی کو اس کا ضامن مقرر کر دیا گیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوجوان کے بدلے ہماری صحابی کو سزا بھگتنی پڑے۔ امیر المومنین میں بے چینی ہونے لگی اور وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگے کہ کہیں دور سے گرد و غبار نظر آنے لگا۔ دیکھا تو وہاں سامنے سے ایک وہ نوجوان چلتا ہوا آ رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا
تمہاری سزا کے بارے میں تو بعد میں بات ہوگی، پہلے تم یہ بتاؤ کہ 3 دن بعد تم آ رہے ہو، نہ ہم تمہیں جانتے ہیں نہ تمہارا عطا پتہ ہم کوئی جانتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم چلے جاؤ، تم واپس کیوں آ گئے؟ تم دور کہیں چلے بھی جا سکتے تھے، تم چھپ بھی سکتے تھے۔ اس نوجوان نے کہا، یا امیر المومنین، میں یہاں تو سزا سے بچ جاتا، لیکن اللہ کے دربار میں مجھے سزا سے کون بچاتا؟ یہ تھی ایک شاندار مثال عدل و انصاف کی۔ تو ناظرین بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو یہ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، تاکہ ڈیلی کی اسلامک ویڈیوز آپ کے پاس پہلے سے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔